بہت تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں لے گئے تھے۔ سیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھی۔ وہ فخریہ انداز میں سالار کو کچھ جتاتے ہوئے بولی، حلوائی کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی، سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں، صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھیں۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک 2 منزلہ حویلی کے سامنے رکتے ہوئے کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سالار قدرے ستائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے اس گلی میں سب سے باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگوں کو اب میں نے چائے پیے بغیر جانے نہیں دینا، سیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سالار کو۔ بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا۔ سیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، چائے ہم پھر کبھی پئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سیدہ اماں، آج چائے نہیں پئیں گے، کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے۔ فرقان نے بھی جلدی سے کہا، دیکھ لینا ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ لیں، بھلا کھانا کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہی تھیں وہی بنا کر کھلائیے گا، فرقان نے کہا۔ اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی، اور اس نے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سیدہ اماں اور فرقان کی آوازیں سن لی تھیں، اس لیے اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اچھا سیدہ اماں، خدا حافظ۔ فرقان نے سیدہ اماں کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر کہا۔ سالار اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتے ہوئے سالار نے فرقان سے کہا، تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے، اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرقان نے کہا لگایا، کہنے میں کیا حرج ہے، ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ تم جاؤ گے ان کے گھر؟ سالار گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ بالکل جاؤں گا، وعدہ کیا ہے میں نے اور تم نے بھی۔ میں تو نہیں جاؤں گا، سالار نے انکار کیا۔ جان نہ پہچان منہ اٹھا کر ان کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاؤں؟ ڈاکٹر سبط علی صاحب کی فرسٹ کزن ہے وہ، اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ، فرقان نے کہا۔ وہ اور معاملہ تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی اور میں نے کر دی، بس اتنا کافی ہے۔ ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی، لیکن اس طرح اکیلی عورتوں کے گھر تو میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ میں کون سا اکیلا جانے والا ہوں یار، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جانتا ہوں میرا اکیلا ان کے گھر جانا مناسب نہیں ہے، نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی۔ ہاں، بھابھی کے ساتھ چلے جانا، کوئی حرج نہیں۔ سالار مطمئن ہوا۔ میں جاؤں؟ تم کو بھی تو ساتھ چلنا ہے، تمہیں انہوں نے دعوت دی ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ہو آنا کافی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم ان کے خاص مہمان ہو، تمہارے بغیر تو سب کچھ پھیکا رہے گا۔ سالار کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے انہیں تم داماد کے طور پر پسند آئے ہو، فضول باتیں مت کرو۔ سالار نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا، دیکھ لینا، پروپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے۔ سیدہ اماں کو تم ہر طرح سے اچھے لگے ہو، ہر بات پوچھی انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں، یہ بھی کہ تمہارا شادی کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو کب تک ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی کوئی اچھا پروپوزل ملا فوراً کر لے گا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگی۔ اب جتنی تعریفیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھیں، اگر ان میں سے 50% بھی سچ سمجھ لی جائیں تو وہ لڑکی کیا نام لے رہی تھی؟ ہاں، آمنہ، تمہارے لیے بہترین رہے گی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ڈاکٹر سبط علی صاحب کے رشتہ دار ہیں وہ، اور تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو۔ سالار نے اسے جھڑکا۔ فرقان سنجیدہ ہو گیا۔ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ تمہاری شادی ڈاکٹر سبط علی صاحب کے خاندان میں ہو۔ جسٹ شٹ اپ فرقان، یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا، اب بند کرو اسے، سالار نے سختی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، فرقان نے اطمینان سے کہا۔ سالار نے گردن موڑ کر ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، سڑک پر دھیان رکھو۔ فرقان نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ سالار کچھ ناراضگی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔
سیدہ اماں کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر سبطی علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا۔ سیدہ آپا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں آپ کو ان کے ہاں لے کر جاؤں۔ میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں، آپ یہیں مل لیں۔ آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا، مگر گئے نہیں۔ فرقان نے مانی خیز نظروں سے سالار کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا کے، نہیں ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لیے نہیں جا پائے، فرقان نے جواباً کہا۔ وہ دونوں ڈاکٹر سبطی علی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں چلے گئے، جہاں کچھ دیر بعد سیدہ اماں بھی آ گئی اور آتے ہی ان کی شکایت اور ناراضگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا جبکہ سالار خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ویکنڈ پر سالار نے فرقان کو سیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ سالار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سیدہ اماں سے معذرت کر لی۔ ویکنڈ گزرنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سیدہ اماں کے وہاں گزارے جانے وقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سالار، میں سیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملا۔ فرقان نے بات کرتے کرتے اچانک کہا، بہت اچھی لڑکی ہے، سیدہ اماں کے برعکس خاصی خاموش طبع لڑکی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی، نوشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے وہ۔ فرقان، تم صرف دعوت تک ہی رہو تو بہتر ہے، سالار نے اسے ٹوکا۔ میں بہت سیریس ہوں سالار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جا رہا ہے، یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے۔ سالار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، میری باتوں کی وجہ سے نہیں، تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر؟ سالار نے سرد موری سے کہا، یہ ایک بچکانہ سوچ ہے۔ فرقان اسے باغور دیکھتے ہوئے بولا، اوکے فائن، بچکانہ سوچ ہے۔ پھر؟ سالار نے کندھے چٹکتے ہوئے کہا، دین یو شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ۔ فرقان نے نرمی سے کہا، آئی ڈونٹ وانٹ گیٹ ریڈ آف اٹ، سو؟ سالار نے ترکی بترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کریں بھی تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صلح جوئی سے کہا، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے اس لیے تمہیں بلوایا ہے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سالار ان کے فون کرنے پر اس ویکنڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ سکندر عثمان نے قدرے ستائشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور گھر میں پہننے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے حلیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی، یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے سیاہ اور تاریک لگتا تھا، اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود۔ مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خوش میووں کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھائی۔ سالار نے چند کاجو اٹھا لی۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر عثمان اور طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے سالار، سکندر نے کہا۔ سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میووں کی پلیٹ میں رکھ دی۔ میں اور طیبہ تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے لیے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا کچھ بات کر لیں تم سے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔
زاہد ہمدانی صاحب کو جانتے ہو؟ سکندر عثمان نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا۔ جی، ان کی بیٹی میری کولیگ ہے، رمشا نام ہے شاید۔ جی، کیسی لڑکی ہے؟ وہ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان کا سوال بہت واضح تھا۔ اچھی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہیں پسند ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں رمشا کے پروپوزل کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاہد پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ اپنی وائف کے ساتھ وہ 1-2 دفعہ ہماری طرف بھی آیا ہے، ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں۔ پچھلے ویکنڈ پر رمشا سے بھی ملے تھے ہم۔ مجھے اور طیبہ کو بہت اچھی لگی وہ، کافی ویل بیہیوڈ ہے، اور تمہارے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان لوگوں کی خواہش ہے، بلکہ اصرار ہے کہ ہمارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ پاپا، میری رمشا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، سالار نے مدھم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ میری کولیگ ہے، جان پہچان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کہیں اور انوالو ہو؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے، اور یقیناً ہم تم پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں، سکندر نے نرمی سے کہا۔ میں بہت عرصے پہلے شادی کر چکا ہوں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ اس کے چہرے پر یکدم سنجیدگی آ گئی۔ امامہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اتنے عرصے میں اس لیے شادی نہیں کی تم نے؟ سکندر کو جیسے ایک شوق لگا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اسے بھلا چکا تھا۔ آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی۔ سکندر نے اس سے کہا۔ نہیں پاپا، اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا۔ تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو۔ سکندر نے جیسے اسے یاد دلایا۔ میں نے اسے ڈھونڈا تھا، مگر وہ مجھے نہیں ملی، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔ سالار، 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ بات جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ابھی تک تمہاری ہی بیوی ہو۔ سکندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔ میرے علاوہ تو یہ بات کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، 8 سال سے اسے تمہارا رابطہ نہیں ہوا۔ اگر ساری عمر نہ ہوا تب؟ وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی اور کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار بھی خاموش رہا۔ سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی؟ یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھایا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی۔
تب تم پاکستان میں تھے. ناصرہ نے تمہاری بجائے مجھ سے اس کی بات کروائی. اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کرواؤں. میں نے اسے کہا کہ تم مر چکے ہو. میں نہیں چاہتا تھا وہ تم سے رابطہ کرے، اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے تھے تم اس میں دوبارہ پڑو. مجھے یقین تھا وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے. وہ وسیم کی بہن تھی. تمہارے بارے میں یہ سب کچھ وہ جانتی ہوگی. کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ رہ چکی ہے. میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کروایا تھا. تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک کاغذ پر سائن لیے تھے. میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کروا لوں. یہ قانونی یا جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کروا لیا تھا، اور وہ میں امامہ کو بھجوانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا. میں نے نمبر ٹریس کروایا، وہ کسی پی سی او کا نمبر تھا. اس نے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولز چیک ڈاک کے ذریعے بھجوائے. اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا. شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی. اس نے وہ واپس کی تھی. میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو. میں امامہ کی فیملی سے خوف زدہ تھا. مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے، اور میں چاہتا تھا کہ تم کیریئر بناتے رہو. وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا. کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی. اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ دیکھ سکیں. وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے. اسے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا. پھر اسے ٹیبل پر رکھے رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا. ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا. میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال پہلے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. مجھے سالار کو کچھ رقم واپس کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں. خدا حافظ. امامہ ہاشم. سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے. سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا. کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا. سکندر اور طیبہ دم بخود اسے دیکھتے رہے. جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے. سالار. وہ رک گیا. سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا. میں نہیں جانتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب کچھ نہ کرتا. میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا، یا اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کروا دیتا. میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا. سالار نے سر نہیں اٹھایا. ان سے نظریں نہیں ملائیں، مگر سر کو ہلکی سی جنبش تھی. اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا. سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ ہٹا لیا. وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا. سکندر چاہتے تھے وہ وہاں سے چلا جائے. انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپ کپاتے ہوئے دیکھا تھا. وہ بار بار انہیں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا. سکندر اپنے پچھتاوے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے. طیبہ نے اس ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دل جوئی کرنے کی کوشش کی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا، اس کی بہتری کے لیے کیا. جو بھی ہوا وہ سمجھ جائے گا. وہ سکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی. سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگانے لگے. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. مجھے سالار سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے امامہ سے اس طرح کا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. مجھے وہ بات ادھوری چھوڑ کر تعصف آمیز انداز میں ایک ہاتھ کی مٹھی کی صورت میں بھینچے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے. گاڑی بہت محتاط انداز میں سڑک پر پھسل رہی تھی. سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا. وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی. اسے لگا 8 سال
اٹھ کر غائب ہو گئے تھے۔ سب کچھ وہیں تھا، وہیں تھا۔ کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا، گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا، ایلیوژن کو حقیقت بننے دیا، جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ کوئی اب سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال پہلے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔